الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا هدى له صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے پیغمبر اعظم امام اعظم ہادی اعظم مرشد اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میرے پیارے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد احترام ماں بہنوں، عزیز طلبہ کرام و معززات طالبات، دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا و رحمت کے ساتھ ہم سب کا جمعۃ المبارک کی اس عظیم گھڑی میں جمع ہونا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ جو قرآن و حدیث بیان کیا جائے، اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 82 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے دو باتوں کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ وہ دو باتیں عبادت کا حصہ ہیں، اور وہ ایسی عبادت ہے جیسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، اور پھر اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نافرمانیوں کا مرتکب بنتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ باقی چیزوں کے انتظامات، اہتمام اللہ رب العالمین نے فرما دیے ہیں، لیکن ابن آدم کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کی جائے وہ عبادت ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ اس کے رسول کے حکم سے ہٹ کے کی جائے وہ گناہ ہے، جرم ہے۔ نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے، حج اور عمرہ کرنا ایک عبادت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا عبادت ہے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا عبادت ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، کسی کے لیے آسانی کا باعث بننا عبادت ہے۔ عبادت کے مختلف پہلو ہیں۔ اسی طرح ہنسنا بھی عبادت ہے، رونا بھی عبادت ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق کیا جائے، لیکن اپنی مرضی کے مطابق اگر کیا جائے گا تو وہ گناہ ہے، جرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری اور آپ کی توجہ اسی بات کی طرف مبذول کرائی ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَيَبْكُوا كَثِيرًا، بس چاہیے کہ کم ہنسیں اور زیادہ روئیں، جزاء بما كانوا يكسبون، فرمایا بدلہ ہے ہر اس چیز کا ملے گا جو وہ عمل کر کے آئیں گے۔ اگر انہوں نے اللہ اس کے رسول کے مطابق عمل کیا ہوگا تو ایسا ہی بدلہ دیا جائے گا، اگر اپنی مرضی کا، معاشرے کی مرضی کا چلا ہوگا تو پھر ان کا انجام ویسا ہی کیا جائے گا۔ عبادت اللہ رب العالمین کو مقصود ہے، تیری میری آپ کی میری پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے عبادت بیان فرمایا ہے۔
اللہ رب العالمین کی مرضی کے مطابق اگر ہمارا ہنسنا ہوگا رونا ہوگا تو وہ بھی عبادت میں داخل ہوتا چلا جائے گا. وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا اللہ رب العالمین کا ارشاد پاک ہے بس کم ہنسنا چاہیے. ہنسنا ہے منع نہیں فرمایا لیکن کم ہنسنے کی طرف میری آپ کی توجہ دلائی ہے. زیادہ ہنسنا نقصان کا باعث ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا باعث ہے. اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اور چاہیے کہ زیادہ روئے زیادہ رونا یہ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کا باعث ہے. کم رونا نہ رونا یہ بدبختی کی علامت ہے. ہنسنا اور رونا آج ہمارے معاشرے کے اندر اس بات پر توجہ دی جاتی ہے کہ ہنسو ہنساؤ ہنستے رہو زیادہ ہنسو اور پھر کہہ کے مار کے ہنسنا یہ تو شدید اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا موجب ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہنسی کیسی تھی تبسم کیسا تھا مسکراہٹ کیسی تھی. صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے دانت مبارک نہیں دیکھے آپ کی داڑھی مبارک ہمیں نظر نہیں آتی تھی. آپ ایسے مسکراتے تھے آپ ایسے تبسم فرماتے تھے. مسکرانا تبسم فرمانا یہ سنت عمل ہے اور کہہ کے لگانا آواز کے ساتھ ہنسنا یہ شیطانی عمل ہے. آج ہمارا معاشرہ اس بات کے اوپر زور لگا کے بیٹھ جاتا ہے. ٹریک چلا ہوا ہے لوگ انہیں محفلوں میں شرکت کرتے ہیں جس میں ہنسنا آسان ہو لطیفے سنائے جاتے ہیں جوک سنائے جاتے ہیں. کامیڈین اداکاروں کو پسند کیا جاتا ہے فنکاروں کو پسند کیا جاتا ہے. یہ بڑی کامیڈی کرتا ہے بڑا ہنستا ہے ہنساتا ہے اور کہتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے خون بڑھتا ہے انسانی فکریں ختم ہوتی ہیں ٹینشنیں ختم ہوتی ہیں. اللہ اکبر اللہ. اگر ایسی بات ہوتی کہ انسان کی صحت کے لیے اس کے معاشرے کے لیے زیادہ ہنسنا فائدے مند ہوتا تو اللہ رب العالمین یہ نہ فرماتے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا قلیل کہتے تھوڑے کو کہ ہنسنا کم ہے منع نہیں فرمایا. زیادہ ہنسو گے نقصان ہوگا. اللہ نے فرمایا ہنسنا کم ہے کم ہنسو. ہاں اگر زیادہ کرنا چاہتے ہو فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا تو پھر رو زیادہ. زیادہ رونے کے اندر تمہارے لیے تمہارے معاشرے کے لیے بہتری ہے. انسان جب دنیا میں آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے. جو بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں روتا اسے ڈاکٹر رلانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ اگلے 2-4 منٹوں میں نہیں رویا تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی مر جائے گا. اس کے رونے میں زندگی ہے. رلاتے ہیں اسے اور جب رو لیتا ہے تو ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے اور اس کے آس پاس کے لوگ بھی خوش ہوتے ہیں کہ الحمدللہ شکر ہے اللہ کا یہ رو گیا. رلانے پہ توجہ دی جا رہی ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں غمگین ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں. آتا ہے روتے ہوئے جاتا ہے روتے ہوئے. اس کا آنا بھی رونا ہے اس کا جانا بھی رونا ہے. رونا زیادہ ہے ہنسنا کم ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں زیادہ ہنسنے سے انسانی دل مردہ ہو جاتا ہے مر جاتا ہے اور جو مر جائے
مردہ ہو جائے اس کے ساتھ میں اور آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. قبر کھودتے ہیں اور اسے مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں کہ جناب یہ مر گیا ہے. کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ انسان کا عزیز و اقارب، اس کا دل کے نزدیک رہنے والا، اس کا پسندیدہ کوئی شخص اگر دنیا سے جاتا ہے اور پھر وہ یہ کہے کہ نہیں جناب میں نے اسے دفنانا نہیں ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، اپنے کمرے میں رکھنا ہے، اپنے بستر پہ سلانا ہے، اپنے ساتھ بٹھانا ہے، کھلانا ہے، پلانا ہے، اسے مت دفناؤ، یہ مجھے بڑا عزیز تھا، مجھے بڑا پیارا تھا، وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے لے جاؤ دفنا دو، کیونکہ یہ مر گیا ہے، اس میں سے جان نکل گئی ہے. لیکن آج ہم مردہ دل لے کے زمین کے اوپر گھوم رہے ہیں. زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین کی باتیں، آپ کے فرمان، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتیں، آپ کی باتیں، آپ کے فرمان اثر انداز نہیں ہوتے. قرآن کی آیتیں اثر انداز نہیں ہوتی، جنت و جہنم کے تذکرے اثر انداز نہیں ہوتے، والدین کی نصیحتیں، استادوں کی نصیحتیں کارآمد نہیں بنتی. وجہ کیا ہے محترم بھائیو؟ دل سخت ہو گیا ہے، اور جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس میں سے اطمینان نکال لیتے ہیں، سکون نکال لیتے ہیں. اب یہ بے چین رہتا ہے، گھبراہٹ میں رہتا ہے، فکر میں رہتا ہے، ڈرا سہما رہتا ہے. کیا آج ہمارے دلوں کی یہ حالت نہیں؟ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. چاہیے کہ زیادہ رونے کو ترجیح دینا ہے، ہنسنا کم ہے. یہ ہنسنا ہنسانا اور یہ رونا رلانا، اس کو بھی ایک لمٹ دی گئی ہے، ایک میعاد دی گئی ہے، ایک حد مقرر کی گئی ہے. زیادہ ہنسنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. اللہ رب العالمین راضی رونے سے ہوتا ہے. اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت میں داخل فرمایا. اما حوا علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اما حوا علیہ السلام کو جنت میں ڈالا، فرمایا کولوا واشربوا، کھاؤ اور پیو جیسے چاہو، جہاں سے چاہو، کوئی روک نہیں ہے، کوئی ٹوک نہیں ہے. لیکن ایک کام کرنا، اس پیڑ کے قریب نہیں جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، اس کی حد لگا دی جاتی ہے. شیطان لعین بدبخت، اس نے اس بات کو ٹھان لیا کہ میں نے اسے اس پیڑ، اس درخت کے پاس لے کے جانا ہے. بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے، اس پیڑ کے، اس درخت کے پاس لے جاتا ہے. جیسے ہی آدم علیہ السلام نے اس پیڑ کے پھل کو ہاتھ لگایا، جسم سے جو جنتی لباس تھا اتر جاتا ہے، جسم برہنہ ہو جاتا ہے، کپڑے اتر جاتے ہیں. یہی حال اما حوا علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے. جنت سے پتے پکڑے جاتے ہیں، اپنے بدن پہ لگائے جاتے ہیں، اپنے سطر کو چھپایا جاتا ہے، اور پریشان ہو جاتے ہیں، دائیں بائیں جانے لگتے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے ندا آتی ہے، اہبطوا، اتر جاؤ جنت سے نکال دیا جاتا ہے.
ایک غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، اور آج میں اور آپ کتنی غلطی کرتے ہیں۔ اپنا جائزہ لے لیا جائے، اپنی اصلاح کر لی جائے۔ سیدنا آدم و حوا علیہ السلام کو اس روئے زمین پہ اتار دیا جاتا ہے، جدا جدا اتار دیا جاتا ہے۔ سمجھ جاتے ہیں اللہ رب العالمین ناراض ہے، اللہ رب العالمین کی ناراضگی مولا گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت جنت سے نکال کر اس دنیا میں بھیج دیا ہے۔ یہ اول البشر ہے، پہلے انسان ہے جو اس دنیا پہ آئے، سیدنا آدم علیہ السلام۔ روتے روتے دن گزار دیتے ہیں، روتے رات گزار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے اس رونے کی ادا کو دیکھ کر کچھ کلمات انہیں سکھائے جاتے ہیں، وہ کلمات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ جی اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا، ہم پہ رحم نہ فرمایا، اگر ہم پہ آپ نے رحم نہ فرمایا، بخشش نہ فرمائی، ہمیں نہ دیکھا، ہم سے درگزر نہ فرمایا، تو البتہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعائیں کیے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے اس کائنات میں سب سے پہلی جو عبادت انجام دی وہ یہ رونے کی عبادت تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس رونے کو بڑا مقبول فرمایا، بڑا پسند فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اور اما حوا علیہ السلام کی اس رونے اور دعا پڑھنے کی وجہ سے انہیں معاف فرمایا، بلکہ معاف ہی نہیں فرمایا، ان سے راضی ہو گیا۔ رونے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتے ہیں، ہنسنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتے ہیں جب حد سے تجاوز کر دی جائے۔ رونے کو معمول بنایا جائے، رونا بھی رب کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں۔ آج کل لوگوں کے سامنے بڑے بڑے تسمے بہا دیتے ہیں، رب کے سامنے ایک آنسو بہانے میں موت آتی ہے، آنسو نکلتا نہیں ہے رب کے سامنے، اللہ اکبر۔ لیکن لوگوں کے سامنے دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ جناب اسے بڑا غم ہے۔ میتوں میں دیکھیں آپ، جنازوں میں دیکھیں آپ، کتنے آپ کو بناوٹی چہرے نظر آئیں گے، بناوٹی رونے والے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر یہی رونے والا تیرا فعل صحیح ہوتا، سچ ہوتا، تو کبھی کبھی رب کے سامنے بھی تو روتا۔ جہنم کے تذکرے ہوتے ہیں، قبر کے تذکرے ہوتے ہیں، صحابہ کا معیار تو الگ تھا۔ فرمایا نوح علیہ السلام کا نام تو نوح اس لیے پڑ گیا تھا کہ ان کا رونا ہی چپ نہیں ہوتا تھا، روئے جاتے تھے، اللہ رب العالمین کی تسبیح کیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کا ذکر کیے جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ روئے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کا نام ہی نوح رکھ دیا کہ رونے والا۔ نوح کا معنی ہوتا ہے رونا۔ یہ نوحہ جو ہوتا ہے، نوحہ دنیا میں دکھلاوے کے لیے بڑے بڑے نوحے ہوتے ہیں، بڑی بڑی مجلسیں لگنی ہوتی ہیں کہ انہیں بڑا غم ہے، انہیں بڑا غم ہے اہل بیت کا۔ اور جب اہل بیت کے دوسروں کی بات آتی ہے، نبی علیہ السلام کی یادوں کی بات آتی ہے، ان کا غم ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کہیں غم ہے اور کہیں غم نہیں، کہیں رونا ہے اور کہیں نہیں، تو پھر یہ بناوٹی ہے۔ تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے، چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو۔ ہر صحابی
ہر نبی کا ساتھی، اہل بیت، ان کی پریشانیاں، ان کی تکالیفیں، ان کی مشکلات ایک مومن کا دل ہلانے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا یونس علیہ السلام اپنی قوم سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکل جاتے ہیں، پھر آ کر کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ کشتی میں ویسے ہی پہلے رش موجود ہے، کشتی سفر کی طرف چل پڑتی ہے۔ بیچ سمندر میں پہنچ کر کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے، ڈاماڈول ہونے لگتی ہے، قریب ہے کہ کشتی الٹ جائے گی۔ اب جو سیانے، جو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کشتی میں تعداد زیادہ ہے، کچھ لوگوں کو کم کرنا پڑے گا۔ قرآن اندازی کی جاتی ہے، سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکل کے آتا ہے۔ جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام کا نام ہے، آپس میں کہنے لگتے ہیں یہ تو بڑا اللہ والا ہے، نام نہ اس کا نہ لکھا جائے۔ پرچی لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دی جاتی ہے، دوبارہ قرآن اندازی کی جائے، دوبارہ قرآن اندازی کی جاتی ہے تو پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا ہے۔ پرچی دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھتے یونس علیہ السلام کے چہرے انور کے اوپر کہا نانا دوبارہ قرآن اندازی کرنی چاہیے۔ تیسری مرتبہ قرآن اندازی کی جاتی ہے، پھر سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکل آتا ہے۔ یونس علیہ السلام فرماتے ٹھہر جاؤ میری کشتی کے ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی یہی مرضی ہے، بس مجھے اس کشتی سے پھر جانے دو۔ اللہ رب العالمین کی یہی مرضی ہے، اللہ کی یہی رضا ہے، کشتی سے چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ہی سمندر کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام کے لیے انتظام فرمایا ہوا ہے۔ مچھلی کو اللہ رب العالمین وہی فرماتا ہے، حکم دیتا ہے کہ مچھلی ہمارا مہمان، ہمارا بندہ آپ کے اندر آنے والا ہے، اس کا خیال، اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے پریشانی اور تکلیف نہیں پہنچانی۔ یونس علیہ السلام سمندر میں کود لگائی ہے، سمندر میں چھلانگ لگا دی ہے، مچھلی آ جاتی ہے، ان کو اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، ایک رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، نظر کچھ نہیں آ رہا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے ذکر و اذکار شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل حل کرنے والا نہیں ہے، اللہ آپ کے علاوہ کوئی حامی نہیں ہے، کوئی ناصر نہیں ہے، آپ ہی ہے، آپ ہی ہے، آپ پاک ہے۔ بے شک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یہ کہے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں، روتے روتے 40 دن گزر جاتے ہیں، 40 دن گزر گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے رونے کو دیکھا، ان کی دعاؤں کو سن رہا تھا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے نجات عطا فرمائی، مچھلی کو دوبارہ میسج پہنچایا، پیغام پہنچایا، اب ہمارے اس بندے کو آسانی کے ساتھ کنارے کی طرف لے آؤ۔ اللہ رب العالمین کے حکم پہ مچھلی کنارے پہ لے آتی ہے، آسانی سے منہ کھول کے انہیں باہر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ 40 دن سمندر میں گزار کے آئے، اللہ اکبر، سمندر کی تہ میں گزار کے آئے۔ لوگ جاتے ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں، کتنی مثالیں موجود ہیں، اربوں کروڑوں اربوں
خرچہ کرتے ہیں، جاتے ہیں موت لینے کے لیے، واپس نہیں آتے، ان کی لاشیں آ گئی، جسم بالکل ادموا ہو گیا ہے، کھال ایسی ہو گئی کہ ہٹ رہی ہے، پانی میں 40 دن رہے۔ آپ 2 گھنٹے اپنا ہاتھ پانی میں رکھ کے دیکھیں، جلد حساس ہو جائے گی آپ کی۔ 40 دن نمی کے اندر، سمندر کے اندر، اللہ رب العالمین نے دریا سمندر کے کنارے پر ایک لوکی کی بیل نکال دی اور وہی فرمائی کہ میرے بندے، میرے یونس، آپ اس لوکی کو کھائیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی تاثیر دی، جسم کو فلوا کر دیتی ہے، طاقت دیتی ہے۔ لیکن آج کل تو ہم چٹپٹوں کے چکر میں پڑے ہوئے، باہر کے چٹکھانے ختم نہیں ہوتے۔ آج ہمارے گھر کی سبزی جب پک جائے تو گھر والوں کو اپنے لیے دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تم دشمن ہو ہمارے، یہ سبزی بنائی ہے، یہ کھانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک ہرن کی ڈیوٹی لگا دی، وہ ہرن دن میں 2 بار آتی، صبح آتی، شام آتی، اور سیدنا یونس علیہ السلام کو آگے دودھ پلاتی، دودھ بھی پی رہے ہیں، لوکی تناول کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دن میں یونس علیہ السلام طاقتور ہو گئے، پہلے سے شاش بشاش ہو گئے، رونے کی وجہ سے۔ اللہ کو راضی رونے سے کیا جاتا ہے۔ فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی یاد آیا، جب ان کو آگے نمرود میں ڈالا جاتا ہے، 1-2 دن، وہ بھی 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے۔ اب 40 دن 40 راتوں میں یہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ہے، اللہ رب العالمین سے رابطہ جڑا ہوا ہے، رو رہے ہیں، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ دعائیں کیے جا رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں۔ جب دن بڑھتے چلے گئے، دن گھٹتے چلے گئے، آگ بجھتی چلی گئی، آگ بجھنے لگ جاتی ہے۔ 40 دن کے بعد ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے مسکراتے ہوئے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ کچھ ٹائم کے بعد لوگوں نے پوچھا، بتاؤ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زندگی کے سب سے پیارے دن کون سے تھے، بڑے سنہرے دن کون سے تھے؟ کہا اتنا تو یاد نہیں، البتہ یہ بات ضرور یاد ہے، وہ 40 دن جو آگ میں گزارے تھے، اس جیسے دن کہیں اور نہیں ملے۔ وہ مزے، وہ خوشی، وہ اطمینان جو آگ میں گزارا تھا، وہ اطمینان دن کے دوسرے دنوں میں نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب اللہ کے سامنے رویا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، مشکل سے مشکل حالات میں بھی اللہ رب العالمین اطمینان دے دیتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، جو بات میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، جو بات میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم ہنسنا بھول جاؤ، ساری زندگی روتے روتے گزار دو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر اللہ رب العالمین کے سامنے رات کو تہجد کے وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے لگ جاتے، اللہ سے کلام کرتے کرتے اچانک رونے لگ جاتے، دہاڑے مارنے لگ جاتے۔ پیارے پیغمبر کے رونے کی کیفیت میری آپ کی ماں اماں عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایسے آپ روتے تھے جیسے کوئی چولہے پہ ہڈیاں رکھی ہوئی ہے، روتے تھے آپ کو رونے کی کیا حاجت؟ آپ تو حبیب اللہ ہیں،
اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الرسل ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، آپ کو رونے کی کیا حاجت؟ لیکن جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے زیادہ نزدیک وہی ہوتا ہے جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، زیادہ رونے سے دل ہلکا ہوتا ہے، جسم حشاش بشاش ہوتا ہے۔ آج ہمیں ہر دوسرے کو یہ شکایت ہے جسم بڑا لاغر ہے، بڑا بھاری ہے، جسم میں بڑا پین ہے، بڑا درد ہے، جسم بوجھل ہوا ہے، سو کے اٹھتے ہیں تھکن ختم نہیں ہوتی، دن بھر کی تھکن انسان کے جوڑ کو توڑ رہی ہوتی۔ صحابہ کرام سے زیادہ محنتی ہیں، صحابہ کرام سے زیادہ مشقت کرنے والا ہے یہ معاشرہ۔ اللہ اکبر اللہ، صحابہ کرام سے زیادہ حالات کا شکار کیا اس معاشرے کو کہا جا سکتا ہے، جہاں پہ 3 دن 7 دن چولہے نہ جلیں، دن بھر کی محنت مشقت کے بعد ایک مٹھی بھر کھجور ملے، لیکن ان کے جسم ہلکے، جسم میں کوئی درد نہیں، نہ کوئی سر میں درد، نہ کوئی کمر میں درد، نہ کوئی پاؤں میں درد، نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی گھبراہٹ۔ وہ ایک عمل کرتے تھے، روتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اور رونے سے انسان کے جو بیکٹیریا ہیں وہ فعال ہو جاتے ہیں، کام کرنے لگ جاتے ہیں، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے اگینسٹ زیادہ ہنسنے سے انسان کی بیکٹیریا مردہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں فرمایا کہ دل مردہ ہو جاتا ہے؟ جب دل مردہ ہو جائے گا یہ پمپنگ کرنا چھوڑ دے گا، اس کی ہارٹ بیٹ کے اندر فرق آ جائے گا، دھڑکنیں اس کی تیز کم ہونے لگ جائیں گی، بیکٹیریا غیر فعال ہو جائیں گے، جسم کے حصے متاثر ہونا شروع ہو جائیں گے، کبھی فلاں جگہ کا کینسر، کبھی فلاں جگہ کا کینسر، کبھی فلاں بیماری، اتنی بیماریاں۔ اگر انسان اس رونے والے عمل کو اپنے ساتھ جوڑ لے، 99 بیماریاں محترم بھائی اس کی ختم ہو جائیں گی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لو، تو ہنسنا بھول جاؤ، رونا شروع کر دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے جا رہے ہیں، اچانک آپ کی نگاہ ایک پیڑ پہ پڑتی ہے، ٹھہر جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دل میں خیال کرتے ہیں، زبان پہ الفاظ لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہائے کاش اے ابو بکر تو یہ پیڑ کے تنے کا پتا ہوتا، تو اس پیڑ کے تنے کا پتا ہوتا، اور پھر کوئی جانور آتا، کوئی اونٹ آتا، اس پتے کو توڑتا اور جگالی کر لیتا، چبا لیتا، چبانے کے بعد اپنے پیٹ میں لے جاتا، اور پھر پیٹ میں لے جانے کے بعد اپنے ساتھ اس کو مینگنی بنا کے نکال دیتا، پھر تیرا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ رو رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کاش میں پتا ہوتا، کوئی جانور مجھے کھا جاتا، ضائع کر دیتا، اللہ رب العالمین کا حساب نہیں ہوتا۔ یہ کون ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ندا لگانے والا اعلان کرے 1000 میں سے 999 جنتی ہے اور 1 جہنمی ہے، تو پھر روتے روتے یہ بات کہتے ہیں کہیں وہ 1 جہنمی میں نہ ہو۔ ایسے بہانے ڈھونڈ رہے رونے کے، اس کے بارے میں فرمایا عمر فی الجنہ،
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو عادت مبارکہ تھی، آپ اکثر بیٹھے بیٹھے رو جاتے تھے، لیٹے لیٹے رو جاتے تھے، کوئی مجلس کوئی محفل میں بیٹھتے آپ کا رونا شروع ہو جاتا تھا۔ جب قبرستان سے گزر ہوتا، بڑا مشہور واقعہ ہے، پوچھنے والے پوچھتے عثمان کیا بات ہے، اتنا تو روتا ہوا ہم نے آپ کو پیارے پیغمبر کی مجلس میں بھی نہ دیکھا۔ فرماتے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، اے عثمان یہ قبر کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ ہے یا جہنم کے خطرناک گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ بھی کہہ دیتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ عثمان کے مرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفنایا جائے گا تو اس کی قبر جہنم کے گڑھا نہ بن جائے۔ یہ کون ہے عثمان فی الجنہ؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری آپ کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے دن بھر کی مشغولیات کے بعد جب علی گھر تشریف لاتے تھے لوگ آرام سے سو جاتے تھے اور علی مصلی بچھا کر رب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، مناجات کرتے تھے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، حتیٰ کہ صبح کی اذان ہو جاتی ہو۔ روئے جا رہے ہیں۔ یہ وطیرہ صحابہ کرام، یہ ان کا عمل ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تمہیں بھی چاہیے کہ ہنسنا کم کرو اور زیادہ رونے کو ترجیح دو۔ جزاء بما كانوا يكسبون، اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی